مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو اس ملک کے پہرے دار ہیں ہم، مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم ہر آہٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا استقبال ہے تحفظ-ے-دین میڈیا میں بطور خاص ہمارے خصوصی شو خاص ملاقات میں۔ ناظرین، آج ہمارے سامنے ہندوستان کی ایک مایہ ناز شخصیت، مایہ ناز عالم دین حضرت مولانا محفوظ الرحمن صاحب فاروقی رحمانی دامت برکاتہم ہمارے ساتھ حاضر ہے۔ میں حضرت کا مختصر سا تعارف کرا دوں۔ سب سے پہلے تو ہندوستان کے بڑے عالم دین ہیں اور ایک عجیب قاری قرآن ہے کہ حضرت قرآن پڑھتے ہیں تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خلیفہ مجاز حضرت مولانا ولی الرحمانی صاحب ہیں، مولانا محمد ولی رحمانی کے خلیفہ مجاز بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت کئی دینی عصری درسگاہوں کے سرپرست بھی ہیں، بانی بھی ہیں، اور مزید کئی ملی سماجی تنظیموں کے جو ہے تو حضرت ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں، اور حضرت کی نگرانی میں کئی سماجی تنظیمیں ہیں، سیاسی تنظیمیں ہیں، اسی طرح دینی تنظیمیں ہیں، چل رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں حضرت سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حضرت آپ نے اپنے یہ تعلیم کا اس تعلیم کی شروعات کیسے کی، کہاں سے کی، اور کس مدرسے سے آپ نے فراغت حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، تحفظ-ے-دین میڈیا سروس جس انداز سے خدمت انجام دے رہا ہے، میری طرف سے دلی مبارکباد تمام ٹیم کو۔ اور آپ نے جو سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مجھے معہد ملت مالیگاؤں میں تعلیم کے سلسلے میں موقع نصیب فرمایا ہے، اور وہاں سے حافظ قرآن اور قاری قرآن کی سند لینے کے بعد کچھ عرصہ میں عربی درجات کو وہاں پر پڑھنے کے بعد دارالعلوم اشرفیہ راندیر گجرات پہنچا ہوں، اور دارالعلوم اشرفیہ راندیر گجرات میں میری 1973 میں فراغت ہوئی، اور الحمدللہ ہماری فراغت کے بعد دستار فضیلت کے لیے اس وقت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، اور ہم وہ خوش نصیب طلبہ ہیں۔ ہمارے 22 ساتھی دورہ حدیث سے فارغ ہوئے اور حضرت نے ہمیں دستار فضیلت عطا کی، سندیں ملی۔ اور خاص بات یہ ہے کہ دارالعلوم اشرفیہ راندیر میں ترمذی کے درس کو اس وقت کی بہت مشہور شخصیت حضرت مولانا مفتی سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے آخری استاد تھے۔ اس کے بعد قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پر وہ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے اور وہاں شیخ الحدیث رہے، اور اس دنیا سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے جلیل القدر اساتذہ میں حضرت مولانا محمد رضا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو قاری رشید اجمیری کے والد محترم تھے۔ بہرحال یہ سلسلہ 1973 میں فراغت کا ہوا، اور 6 سال میں نے گجرات کے اندر تدریسی خدمات انجام دی ہیں، اور ان 6 سالوں میں سب سے پہلی سروس اور ملازمت میری بوڈھان سورت ضلع کے اندر ایک مقام ہے، وہاں مدرسے تعلیم القرآن کے اندر ہوئی، اور مجھے یہ شرف بھی حاصل ہوا ہے کہ بوڈھان میں حضرت مولانا غلام محمد وستانی دامت برکاتہم وہ بھی پڑھاتے تھے، اور ہم یعنی جو ہے اسی مدرسے کے اندر چند مہینے وہ یہ رہے، اور اس کے بعد انہوں نے ترقی کی ہے۔ لیکن ابتدائی مراحل میں ہم دونوں ساتھ میں عصری تدریسی اعتبار سے خدمت انجام دینے والوں میں بوڈھان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں مولانا غلام محمد وستانی دامت برکاتہم کے وطن عزیز کوساڑی میں 3 سال صدر مدرس کی حیثیت سے رہا، امام و خطیب کی حیثیت سے رہا۔ گجرات کا میرا یہ 6 سالہ سفر تھا، اور فراغت کے بعد وہاں پر تدریسی خدمات انجام دینے کے بعد پھر میں اپنے سسرال اور اپنے وطن پربھنی آیا، اور وہاں پر میری خدمات اللہ کے فضل و کرم سے آج تک کے جاری ہیں۔ یعنی کہ مولانا صاحب، آپ کے جو وطن آبائی وطن پربھنی، شہر پربھنی ہے یا پھر کوئی اطراف میں کوئی؟ ہنگولی ہمارا آبائی وطن ہے، اچھا۔
اور اس کے بعد پھر بعد میں پربھنی ہم منتقل ہو گئے، وطن ثانی کہیے، اور میری سسرال بھی پربھنی کی ہے۔ اچھا، اسی طرح ناظرین میں آپ سے ایک خاص بات یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا صاحب مولانا تو ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک جید حافظ قرآن بھی ہیں، اور میں نے جیسے تمہیدی کلمات میں کہا بھی تھا کہ بہت ہی ہندوستان کے اندر شہرت ہے حضرت کو قاری قرآن کے حیثیت سے، یعنی کہ تلاوت کا بہت ہی پیارا انداز ہے، نرالا انداز ہے۔ تو آپ نے حفظ کہاں سے کیا؟ میں نے حفظ جو ہے معہد ملت مالیگاؤں میں کیا ہے، اور ہمارے استاد سے حافظ محمد فہیم صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور میرے ساتھیوں میں مولانا جاوید ملی نورانی مسجد مرکز کے امام تھے، ہم دونوں ساتھ میں حفظ کیے۔ ویسے تو تقریباً 27-28 بچے تھے۔ حفظ قرآن ختم کرنے کے بعد الحمدللہ جو ہے میں نے پربھنی میں تراویح کا سلسلہ شروع کیا، اور 7 سال میں نے پربھنی میں قرآن پاک سنایا، اس کے بعد جالنہ میں سنایا کئی سال، اس کے بعد جو ہے بامبے میں جوگیشوری کے اندر 5 سال میں نے قرآن پاک تراویح میں سنانے کے بعد میری تفسیر کا حلقہ بھی بہت بڑا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف دیا کہ میں ساؤتھ افریقہ میں 4 سال ڈربن کے اندر جو ہے وہاں کی بڑی مسجد میں تراویح میں قرآن پاک سنایا ہوں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ شیخ احمد دیدات جو مشہور اسلامی اسکالر تھے، جو ذاکر نائک کے استاد تھے، وہ میرے مصلیوں میں رہے ہیں اور بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، شفقت فرماتے تھے، دعائیں دیتے تھے، اور ان سے میری بہت یعنی خاص ملاقاتیں رہی ہے شیخ احمد دیدات صاحب سے۔ بہرحال 27 سال میں نے قرآن پاک تراویح کے اندر سنایا ہے، اب الحمدللہ میرے تقریباً 4 بچے جو ہے وہ قرآن پاک تراویح میں سناتے ہیں۔ اب میں نے ایک لحاظ سے ریٹائرمنٹ لے لیا ہوں اور بچوں کا قرآن سنتا ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اسی طرح آپ کی خدمات میں ایک میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کہیں دینی اور عصری درسگاہوں کے سرپرست بھی ہیں اور آپ خود بانی بھی ہیں، تو آپ نے اب تک کے کتنے مدارس قائم کیے یا کتنے آپ کے زیر نگرانی چل رہے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میں نے گجرات سے پڑھا کر آنے کے بعد پربھنی میں صدر مدرس کی حیثیت سے کچھ عرصہ گزارا، امام و خطیب مسجد قادرآباد کے اعتبار سے، اور اس کے بعد دارالعلوم نعمانیہ کی بنیاد ہم نے 1983 میں ڈالی، جس وقت مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں بعض عمارتوں کی سنگ بنیاد رکھی گئی، اور مولانا محمد عاقل السامی، مولانا محمد حنیف ملی، اور اس درسگاہ کے اندر جو ہے الحمدللہ تقریباً ہندوستان کے 300 سے زائد علماء اکرام تشریف لا چکے ہیں، اور بہت وہ اس ادارے نے شہرت حاصل کی۔ ایک بہت بڑا کیمپس ہے، جیسے پونا میں اعظم کیمپس ہے، ایسے پربھنی میں نعمانیہ کیمپس ہے، جس میں ہم نے دارالعلوم نعمانیہ کے بعد جو ہے جامعۃ المومنات لڑکیوں کی درسگاہ کی بنیاد ڈالی، اور الحمدللہ ہمارے پاس 400 سے زائد عالمات فارغ ہو کر گئی ہیں۔ اب اس کا نام ہے دارالعلوم نعمانیہ للمؤمنات۔ اور اسی طریقے سے ہم نے نعمانیہ اردو اسکول قائم کیا جو 8ویں تک کے ہے، گرانٹیڈ ہے، اور انگلش میڈیم اسکول ابھی حال میں کئی سالوں سے چل رہا ہے، MRF الفلاح انٹرنیشنل اسلامک اسکول۔ تو الحمدللہ 4 ادارے وہاں پر ہیں، اور 7 یا 8 اداروں کی یعنی سرپرستی ہم کرتے ہیں۔ اور ابھی حال میں اللہ تعالیٰ نے عصری علوم کے اعتبار سے جو یعنی رحمانی 30 کے طرز پر نعمت فاؤنڈیشن کے ذریعے سے ہم نے یہاں پر کوچنگ انسٹیٹیوٹ ریسیڈینشل اکیڈمی قائم کیے ہوئے ہیں، جو جٹواڑہ روڈ پہ ایک عالیشان عمارتوں کے اندر ہے۔ ہم بچوں کو یہاں پر الحمدللہ قیام و طعام کے ساتھ رکھ کر انہیں نیٹ کی تیاری کرواتے ہیں، JEE کی تیاری کرواتے ہیں، سول سروسیس کی تیاری کراتے ہیں۔ اس طرز پر اللہ تعالیٰ نے بہت دیرینہ خواہش تھی اور یہ آرزو تھی کہ اللہ تعالیٰ عصری علوم کے اعتبار سے بھی کوئی خدمت کا موقع دے۔ چونکہ میرا 40-45 سالہ تجربہ دینی مدرسوں کا اور دوسرے درسگاہوں کا ہے، تو اس کا فائدہ یہاں پر ہو رہا۔ ہمارے ساتھی بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ڈاکٹر سہیل احمد صاحب اور ڈاکٹر شکیل احمد صاحب، فیاض بھائی، اور ہمارے ماہر تعلیم جناب صابر صاحب، یہ ہماری ٹیم جو ہے اس سلسلے میں یعنی بہت زیادہ کوشش کر رہی نعمت فاؤنڈیشن کے ذریعے سے، نعمت ریسیڈینشل اکیڈمی۔ تو یہ ایک خلا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو پر کروا دیا ہے۔
اب اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. تعلیمی سرگرمیاں بھی جاری ہے، تو کئی اداروں کی سرپرستی ابھی کرتے ہیں، اور جو ہم سے تعاون ہو سکتا ہے وہ الحمدللہ ہم کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ناظرین میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ حضرت مولانا محفوظ صاحب جو ہے تو ممبر آف پرسنل لا بورڈ بھی ہیں، اور حضرت شروع ہی سے اس کے ممبر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری سیاسی سماجی تنظیموں سے جو ہے تو حضرت کا واسطہ ہے. تو اسی متعلق میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کتنے عرصے سے پرسنل لا بورڈ کے ممبر ہیں، اور وہاں کی کارکردگی کیا کیا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے میرے شیخ محترم مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی دامت برکاتہم نے اس ناکارہ کو کارآمد بنایا، خلافت و مجاز بیعت کے مقام تک کے پہنچایا. اور دوسرا ان کا احسان مجھ پر یہ ہے، اور کچھ علماء کرام بھی جو ہے پرسنل لا بورڈ کے، ان کی نظر پڑی کہ میری کچھ یعنی تدریسی خدمات اور سوشل سماجی سیاسی خدمات ہے، اس کے پیش نظر انہوں نے مجھے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ممبر 2000 میں بنایا. 2000 میں بننے کے بعد اس میں ایک الحمدللہ پروموشن یعنی ترقی یہ ملی کہ میں ابھی اس وقت جو ہے اس کے رکن تاسیسی ہوں، فاؤنڈر ممبر ہوں الحمدللہ. اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے ہندوستان کی وہ مذہبی جماعت ہے، اور جو ایک ایسا مقام رکھتی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں تمام جماعتوں کے نمائندے اس کے اندر جو ہے ممبر کے طور پر ہیں، اور ایک مسلمانوں کا تمام مکاتب فکر کا ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو ممبر ہے وہ گویا دھارمک ایم ایل سی ہے، اس کو مل گئی ہے، مذہبی اعتبار سے ایم ایل سی ہے اس کو، اور اس اعتبار سے جو سرگرمیاں ہیں وہ بہت زیادہ وسعت کے ساتھ جو ہے کام انجام دے رہی ہیں. الحمدللہ اصلاح امت کا کام ہے، دارالقضاء کا کام ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے تحفظ شریعت کا کام ہے، اس کے ذریعے سے ہوتا رہتا ہے. اسی طرح مولانا صاحب آپ کے متعلق ایک چیز یہ بھی مشہور ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ جناب اسد الدین صاحب اویسی سے بھی آپ کا بہت ہی خاص ربط ہے. یہاں تک کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اورنگ آباد شہر میں آپ ان کے آمد کے ذرائع و اسباب میں سے بھی شمار کیے جاتے ہیں. تو آپ کا وہ تعلق ان سے کیسا ہے؟ ماشاء اللہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب جو ہے ایک بہت بڑے سیاسی قائد ہیں، لیکن دوسری طرف مذہبی ذہن رکھتے ہیں، مذہبی سوچ رکھتے ہیں، علماء کے بڑے قدرداں ہیں، اور قرآن سے بڑا تعلق اور شغف ہے ان کا. سب سے پہلی میری ملاقات بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی اس طرح ہوئی کہ پرسنل لا بورڈ کے ایک میٹنگ کا آغاز میری تلاوت قرآن سے ہوا. میں نے جب قرآن پڑھا تو سامنے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جس وقت میں قرآن پڑھ کر نیچے اترنے لگا اسٹیج سے تو انہوں نے بہت زیادہ عزت اور اکرام کے ساتھ مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، تعارف ہوا. وہاں سے ہماری آپ کا تعارف ہوا پہلی مرتبہ قرآن کی نسبت سے قرآن کی نسبت پہ الحمدللہ تعارف ہوا، اور وہ سلسلہ یعنی دوستی اور محبت کا بڑھتا رہا، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ یہاں پر اورنگ آباد کے اندر سیاسی اعتبار سے ان کی تشریف آوری ہوئی، اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سلسلے میں الیکشن میں کچھ ساتھیوں کو کھڑے کرنے کے لیے وہ مشورہ کیے، مجھے بھی ترغیب دیے کہ آپ بھی رہیے. اور پہلا یہ موقع تھا کہ ان کی عقیدت اور محبت میں سیاست جوائنٹ کیا ہوں یا سیاسی میدان میں آیا ہوں. اور میں تھوڑے سے مذہبی یعنی حدود اور قیود کو ذہن میں رکھتے ہوئے، شرعی حدودوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ سیاسی سماجی کاموں کے لیے اس پلیٹ فارم کو پسند کرتا ہوں، ان کی قیادت کو پسند کرتا ہوں. سیاسی اعتبار سے میرے یہ قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہیں، مذہبی اعتبار سے میرے قائد جو ہے اور روحانی پیشوا ہیں مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی دامت برکاتہم. اچھا ماشاء اللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، قرآن کی نسبت سے ہی ممکن ہو سکتا ہے. اور ایک خاص بات ہے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے بہت مجھ پر اعتماد کیا، مجھے مہاراشٹر کور کمیٹی کا ممبر بنوایا، پھر سلیکٹ کمیٹی جو الیکشن میں ٹکٹ دیا کرتے ہیں تو ان کے اس میں بھی مجھے کمیٹی کا ممبر بنوایا. اور ابھی الحمدللہ مہاراشٹر لیول پر ہمارے پریسیڈنٹ ہیں ایم پی امتیاز جلیل صاحب،
اور میں جنرل سیکریٹری ہوں مہاراشٹر کے اعتبار سے، تو یہ بہت بڑا ان کا اعتماد ہے مجھ پر اور بہت زیادہ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. ہم تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے، لیکن ماشاءاللہ ان کے ذہن میں ہے یہ باتیں، اور اس اعتبار سے سیاسی یہ سفر بھی جاری اور ساری ہے. ابھی بھی بہت سارے جلسوں میں جانا ہوتا ہے. اور خاص طور پر ایک اور بات ذکر کروں کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب جب اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں، اگر کبھی ہم پیچھے بیٹھے ہوئے تو سامنے بلاتے ہیں، بازو بٹھاتے ہیں، بہت عزت دیتے ہیں، بہت حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. ابھی حال میں حیدرآباد کا جو مرکزی جلسہ ہوا الیکشن کے بعد، تو اس میں انہوں نے میری اسپیچ خاص طور پہ رکھوائی، جبکہ یعنی ہم اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں اسے لیے اس اعتبار سے. جی ہم نے جیسے سوشل میڈیا پر یہ چیزیں وائرل بھی ہوئی تھی. آپ ان کے کیمپنگ میں جو ابھی حیدرآباد کے الیکشن میں کیمپنگ میں آپ بہت ہی پیش تھے. الحمدللہ. جی اچھی بات. اسی طرح مولانا صاحب آپ کے بارے میں یہ بھی بڑا مشہور ہے، خاص طور سے شہر اورنگ آباد میں، بلکہ مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ میں ہی، کہ محسن مراٹھواڑہ کا لقب بھی آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ بزنس میں بھی بہت آگے ہیں اور موٹیویشنل اسپیچ کا مطلب آپ حیثیت رکھتے ہیں، لوگوں کو ابھارنا، ترغیب دینا، یعنی کہ ان کو آگے بڑھانے کے لیے آپ جو تو پیچھے ایک اصل کام کرتے ہیں. تو یہ بزنس کا کام ہے اور اس طرح سے جو ہے تو ایک تجارت کا کام ہے. یہ آپ نے کیسے کیا اور ایم آر ایف سے آپ زیادہ مشہور ہیں؟ اصل میں مذہبی اعتبار سے میرا نام تو مشہور ہے، لیکن میرے نام کا شارٹ فارم ہے ایم آر ایف. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو ہے یہ یعنی تیرے خط میں میرا سلام، اس کی پبلسٹی میں میرا نام، یہ ہے ایم آر ایف کا شارٹ فارم. یعنی ایم آر ایف محفوظ، رحمان، فاروقی. یہ آپ نے کہا ہے بہت پسند آیا، ذرا دوہرا دیں تو. ایم آر ایف اصل میں جو ہے میرے نام کا شارٹ فارم ہے. محفوظ کا ایم ہے، رحمان کا آر ہے اور فاروقی کا ایف ہے. ہمارے ایک دوست جو ہے وہ بے تکلفی میں ایک دن کہنے لگے کہ مولانا آپ کا نام کا شارٹ فارم بہت اچھا نکلتا ہے. اور اس اعتبار سے جب انہوں نے تذکرہ کیا تو پھر میں نے سب سے پہلے تجارتی سرگرمی میری جو ہے تو وہاں شروع ہوئی پربھنی کے اندر. تو ایم آر ایف کے ایم آر ایف انٹرپرائزز، ایم آر ایف پروویژن یا ایم آر ایف کلات اسٹور، اس طریقے سے ہم نے وہاں پر تجارت کی اللہ کے فضل و کرم سے. اور میں نے ایکسپورٹ امپورٹ کا بھی تجارت کی، تو اس میں ایم آر ایف ایکسپورٹ اینڈ امپورٹس انڈیا، یہ میرے پاس لائسنس رہا اور اسی نام سے میرے کھاتے وغیرہ. تو بزنس لائن میں، تجارتی میدان میں یہ ہمارا یعنی شارٹ فارم جو ہے الحمدللہ بہت جانا پہچانا ہے. ہم نے اس سے متاثر ہوتے ہوئے پھر ساتھیوں نے کبھی بے تکلفی میں مشورہ دیا تو ایم آر ایف ٹائر کے بجائے ایم آر ایف ٹاور بھی بنا دیا ہم نے. ایم آر ایف ٹی کمپنی، ایم آر ایف شوز، ایم آر ایف ٹرانسلیشن ہمارے ایک بچے مفتی ابیب الرحمن چلاتے ہیں. تو ایم آر ایف والوں کے نام سے تجارتی میدان میں ہماری یعنی جو ہے ایک تعارف اور پہچان ہو گیا ہوا ہے. اور الحمدللہ جو ہے چھوٹی موٹی تجارتیں جو ہے کر لیتے ہیں. شروع سے میرا ذہن اصل میں امامت اور مدرسوں کے زمانے سے تھا. میں بامبے سے کچھ چیزیں لا کر، کپڑا یا گھڑیاں وغیرہ لا کر بیچ دیا کرتا تھا. اور میں نے نہیں، فراغت کے بعد. اور سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کا ایمبیسیڈر، فیٹ کار وغیرہ اس زمانے میں اس کی تجارت کیا. اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بناتے بناتے ایکسپورٹ امپورٹ بھی کر لیا ہوں. اب تو جو ہے یعنی ساری چیزوں کے ذریعے سے ایک حلقہ بنا ہوا ہے ماشاء اللہ. ایک اس طرح کی جب باتیں حضرت سامنے آتی ہیں تو ایک چیز ذہن میں معاشرے کے اعتبار سے آتی ہیں کہ جیسے آپ کے والد صاحب جو ہے تو بہت بڑے آدمی رہے ہوں، یا آپ کا خاندان جو ہے تو بہت علمی، بہت ایک مطلب نوابی خاندان جسے کہا جا سکتا. تو اس طرح کوئی معاملہ تھا جیسے آپ کے والد صاحب بہت بڑے عالم دین یا بزنس رہے ہوں، یا آپ نے ابتدائی طور سے محنت کی؟ نہیں، اصل میں والد صاحب تو نظام کی فوج میں حیدرآباد کے اندر میکانیکل انجینئر تھے اور اسلحہ ساز جو ہے تو کمپنی کے اندر یعنی کارخانے میں وہ بہت بڑے مقام اور منصب پہ تھے والد صاحب جو ہے. لیکن ان کو دین اور مذہبی اعتبار سے ایک بزرگ کی صحبت نے بہت تبدیل کیا، اور وہ بہت قرآن پڑھا کرتے تھے، بہترین قاری قرآن تھے. پھر ان کا مطالعہ اتنا وسیع تھا کہ وہ عالم نہیں تھے لیکن عالم گر تھے. اور ہم اپنے بچوں کو جو ہے انہوں نے حافظ، عالم، قاری بنایا. ہم تینوں بھائی الحمدللہ
یہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی توجہ اور انہی کی تربیت کی وجہ سے اس مقام تک کے پہنچایا ہے۔ تو ہمارا علمی گھرانہ، والد صاحب تو ایک انجینئر تھے، میکانیکل انجینئر تھے، لیکن انہوں نے بعد میں زندگی میں جو تبدیلی آئی اس کے بعد اپنے بچوں کو حافظ قرآن، قاری قرآن بنایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب ہمارے بھانجے، بھتیجے اور ہماری فیملی کے اندر بھائیوں کی اولاد وغیرہ میں 17-18 حافظ، عالم، قاری، محدث، 2-3 جو ہے شیخ الحدیث ہے الحمدللہ۔ اس طریقے سے اس طرز پر پہلے اور شروعات میں ہماری غربت اور افلاس سے ہم گزر کر جو ہے یہ سائیڈ بزنس کی وجہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ عزت اور شہرت یا دولت ہمارے پاس جو نظر آتی ہے یہ سائیڈ بزنس کا نتیجہ ہے۔ پہلے سے مائنڈ جو ہے تاجرانہ ذہن بھی رہا ہے کہ بھئی ہم دین کی خدمت جو ہے فی سبیل اللہ کریں، اللہ تعالیٰ معاشی اعتبار سے ہم کو کچھ ایسی تجارت دے دے کہ جس میں ہمارے روزی روٹی کا کام ہو۔ تو ہم نے یہی کیا اور ہماری اولاد کو بھی ہم یہی یعنی جو ہے ترغیب دیتے ہیں اور اسی سلسلے پہ ہم کام کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے اور میں آپ کو یعنی ناز کرتا ہوں میں اس چیز پر، اور دوسروں کو ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہ بہت سارے ناظم اور بانی یہ سب تنخواہ دار ہیں، لیکن ہم نے ایک عرصے دراز سے جب ہم کو معاشی اعتبار سے اللہ نے خود کفیل بنایا تو ہم نے جو ہے اعزازی خدمت انجام دینا شروع کی۔ سیلری وغیرہ سے ہمارا کوئی مطلب سروکار نہیں رہا، بلکہ اللہ نے اس قابل بنایا کہ اپنی زکوٰۃ اور اپنے خاندان کی زکوٰۃ سے مدرسے چلاتے ہیں۔ یعنی کہ خلاصہ نکلتا ہے کہ آپ جتنے مدارس کے بانی، ناظم، مہتمم بھی ہے تو وہ سب للہ فی اللہ ہے، للہ کوئی فی اللہ معاوضہ اس کا نہیں۔ کوئی معاوضہ نہیں، بلکہ اس کو لگاتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا اصل ملاقات کا مقصد یہی تھا کہ مولانا کی شخصیت صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی فیلڈ میں کام کر رہی ہوں، یا صرف حضرت نے عالم ہے تو عالم ہی بس، کہ دنیا سے کوئی تعلق نہیں، کوئی رغبت نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مولانا صاحب جو ہے تو ہر میدان کے اندر پیش ہیں، یعنی کہ جہاں تک مولانا حافظ قرآن ہے، جید حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، عالم دین ہے، اسی کے ساتھ ساتھ حضرت جو ہے تو ایک بزنس مین بھی ہیں، اور ایک اچھے معیاری تجارت حضرت کے نام پر چلتی ہیں۔ اسی طرح ایک سیاسی میدان میں بھی حضرت جو ہے تو پیچھے نہیں ہے، اس میں بھی پیش ہے، ممبر آف پرسنل آباد ہے، اسی طرح آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین سے بھی خصوصی تعلق ہیں۔ یہ حضرت کی خاص شخصیت ہے اور یہ خاص باتیں ہیں جو ہمارے لیے آگے کے لیے جو ہے تو ایک ترغیب، برکت، خیر و برکت کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مولانا صاحب ایک بات تو عام ہے، سب واقف ہے اس سے، آپ تحفظ-ے-دین میڈیا سروسیس کے سرپرست بھی ہیں، بلکہ بانی ہیں، آپ کے فرزند ہی کے تحت یہ جو ہے تو کام چل رہا ہے، ان کے ڈائریکٹر ہیں۔ تو یہ کہاں سے آپ کے ذہن میں بات آئی؟ اور اسی طرح ایک نیوز کے چینل بھی آپ کے نام سے، MRF ٹی وی چینل، اسی طرح تحفظ-ے-دین، اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اصل میں یہ دور جو ہے میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب، فیس بک وغیرہ پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت ساری ایسی غلط چیزیں آتی ہے کہ جس کو یعنی جو ہے اس کا جواب دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہود و نصارہ نے اس میں گھس پیٹ ہو کر یعنی اسلام کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے۔ تو بہت افسوس ہوتا تھا، ایک کوڑن ایک جذبہ اندر پیدا ہوا کہ اس سلسلے میں اس میدان میں بھی آنا چاہیے اور تعاقب کرنا چاہیے ان لوگوں کا کہ جو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں یا قرآن اور حدیث کے اندر تحریف کرتے ہیں، غلط انداز سے یعنی جو ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا ایک پلان اور منصوبہ ان کے پاس بڑے پیمانے پہ ہے۔ تو ہم کیوں اس سلسلے میں چھوٹی موٹی ہم سے جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کیوں نہ کریں؟ تو چنانچہ میں کئی ایسے واقعات ہوئے کہ جس میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے دین کے نام پر گمراہ کر رہے ہیں، اسلامک چینل کے نام پہ گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کچھ ایسے لوگوں کے بیانات ذہن میں رکھ کر کچھ لوگوں سے میٹنگ کی ہے، مشورہ کیے کہ بھئی اس کا کیسے ہم دفاع کر سکتے ہیں، ڈیفنس کیسے کر سکتے ہیں، سد باب کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ذہن میں آیا کہ بہت مشکل کام ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک راستہ کھول دیا اور ہم نے شروعات کی۔ اور ہمارے صاحبزادے قاری ضیاء الرحمن فاروقی کو اس کا ذوق تھا، وہ اس کے سلسلے میں معلومات رکھتے تھے، چنانچہ چھوٹا سا کام کا آغاز کیے، بڑھتے بڑھتے تحفظ-ے-دین میڈیا سروس نے اتنا اللہ کے فضل و کرم سے عالمی ادارہ ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ کئی برانچیں اس کی کئی اسٹیٹ کے اندر ہیں
اور آپ لوگ اس سے وابستہ ہوئے، ایک اچھے انداز میں یہ چل رہا. پھر کچھ ایسی چیزیں تھیں جو دین سے ہٹ کر جو ہے سیاسی سماجی اعتبار سے آتی، تو پھر قاری ضیاء الرحمن کے اصرار پر جو ہے MRF-TV جو ہے یہ چینل جو ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا. تو سوشل میڈیا میں علماء کرام کو یعنی دلچسپی لینا چاہیے، اپنے اعتبار سے کچھ نہ کچھ ایک قدم اٹھانا چاہیے. ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں اب کچھ علماء ہیں، اور خاص طور پہ ہم مفتی ہارون صاحب کا تذکرہ کریں گے کہ وہ وائرل نیوز کے ذریعے سے ایک اچھا کام انجام دے رہے ہیں. ہم سے محبت رکھتے ہیں، شفقت کرتے ہیں اور ہمیں بڑا مانتے ہیں. انہوں نے بھی اس میں تعاون کیا، مشورے دیے، اور یہ کام بڑھتے بڑھتے اس مقام تک کے آیا ہوا ہے. آپ لوگ جو اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں ناظرین اور سامعین، تو میں ایک مرتبہ جتنے بھی اس سے وابستہ لوگ ہیں ان تمام کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبولیت عامہ عطا فرمائے. آمین. تو دیکھا ناظرین، ہم ایک ایسی شخصیت سے بات کر رہے تھے جو صرف کسی ایک میدان تک کے اپنی وسعت کو، اپنی استطاعت کو محدود نہیں کیے ہوئے، بلکہ حضرت مولانا صاحب نے ہم سے وابستہ ہیں کہ ہر فیلڈ میں جو ہے تو اپنے آپ کو جو ہے تو آگے بڑھایا ہے. جیسے عالم دین بھی ہیں، حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں، اس میں بھی جو ہے تو نمایاں کردار ادا کیا. اسی طرح پھر سیاسی مسئلہ ہوتا ہے تو سیاست کے اندر جو ہے تو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہے. اسی طرح مجلس اتحاد المسلمین میں بھی حضرت جو ہے تو پیش ہے. اسی طرح جمعیت العلماء میں بھی مہاراشٹر کے جنرل سیکریٹری رہ چکا ہوں 5 سال. اسی طرح مولانا جمعیت علماء ہند کے بھی سیکریٹری رہ چکے ہیں. اور پلس جو ہے تو تجارت کے اندر بھی حضرت پیچھے نہیں ہیں، بلکہ میں بتانا چاہوں گا کہ صرف اورنگ آباد یا مراٹھواڑے تک کے نہیں، بلکہ مہاراشٹر میں ایک نام ہے MRF کر کے، جو ایک تجارت کا ایک پلیٹ فارم حضرت نے قائم کیا ہے. پھر پلس اس میں جو ہے تو حضرت نے اپنے بچوں کو آگے بڑھایا. پھر سوشل میڈیا کی لائن سے جو ہے تو کوئی ابھی تک کے اس زمانے میں کوئی کام نہیں تھا، تو حضرت ہی نے سب سے پہلے اس کی شروعات کی تھی، جس کے بعد آپ سب جو ہے تو ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت کی ملاقات ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگی. ویسے یہ ملاقات ناکافی تھی، انشاءاللہ پھر اور ایک مرتبہ حضرت کو ہم زحمت دیں گے، تکلیف دیں گے، کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں اور بہت سارے حضرت کے اس طرح کے کارنامے ہیں اور ایسے ہیں جس سے ہم آگے چل کر اس کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. جو آج کل کے نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، ان کے لیے یہ ایک ترغیبی رہنما بن سکتے ہیں اور یہ کام ان کے آ سکتے ہیں. اس لیے انشاءاللہ پھر دوبارہ ہم ایک مرتبہ حضرت سے ملاقات کریں گے، ان کو زحمت دیں گے. فی الحال ہم آپ ناظرین کرام کا بھی اور حضرت کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. میں خود اپنی جانب سے، ہمارے ڈائریکٹر قاری ضیاء الرحمن فاروقی کی جانب سے اور ہمارے ادارے سے تمام منسلکین کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور ہم آپ کے مشکور ممنون ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوگی. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہیں ہم. سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو اس ملک کے پہرے